رب سے بات کرنی ہے. پتہ کیسے کرنی ہے؟ میرے اللہ تجھے پتہ ہے میرا کیا حال ہے، میں کتنا دکھی ہوں مالک، تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ میں تجھ سے بات کرنے آیا تھا، زور میں لوگ زیادہ تھے، میں نے بات نہیں کی، کہیں میرے آنسو نہ نکل آئیں، لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. میں عصر میں بھی آیا تھا، میں مغرب میں بھی آیا تھا، میں عشاء میں بھی آیا تھا، میں نہیں بات کر سکا. مالک منہ چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں، مہربانی کرنا مجھے اس ٹائم بلا جس ٹائم تیرے پیارے آتے ہیں. مالک مجھے بلانا تہجد کی ٹائم، میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی اور بغیر الارم کے کھلے گی. بستر چھوڑنے میں دیر نہ کرنا، اور بے وضو کر کے نا مسجد کی طرف آتے ہوئے گلی میں کھڑے ہو جانا، اور گلی میں کھڑے ہو کے پوری گلی کا نظارہ کرنا. سارے سو رہے ہیں، اتنا سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا، میں جاگ رہا ہوں. میں آیا نہیں ہوں، مجھے کسی نے بلایا ہے، مجھے کسی نے بلایا ہے. اور یہ ٹائم عام نہیں ہے، یہ ٹائم خاص ہے، یہ پیاروں کا ٹائم ہے. مجھ جیسے گندے کو اللہ نے اس ٹائم بلایا ہے. اب کھول دروازہ مسجد کا، اب بچھا مصلی، اب مصلی پہ کھڑا ہو اور کہے مالک اوقات تو میری کوئی نہیں ہے، کام چنگا میرا بھی کوئی نہیں، اخلاص میرے پاس کوئی نہیں، ساری زندگی سراپا ریاکار بنا رہا ہوں. مالک اس بندے کمینے کو تو نے اس ٹائم بلایا ہے جس ٹائم تیرے پیارے آتے ہیں. مالک اب لکھنا میرے مقدر میں، یہ گھڑیاں لکھ دے میرے مقدر میں، جب تک زندگی میری ہے یہ ٹائم مجھے بھی اب دے دے، میں روز آیا کروں. اور جہاں میں چھوٹی سی بات سناؤں آپ کو مزہ آئے گا. وہ ڈاکٹر عمر ایک گزرا ہے نا، 95 سال اس نے عمر پائی ہے، اس نے اپنی حالات زندگی لکھی ہے نا، اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میرا کلینک ریاض میں تھا اور ہڈیوں کا اسپیشلسٹ تھا ڈاکٹر عمر. کہتا ہے کہ ایک دفعہ سعودی حکومت نے نا ڈاکٹروں کا کنونشن بلایا، مختلف ممالک سے ڈاکٹر بلائے. کہا کہ مجھے بائی ایئر ٹکٹ ملا. میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو پتہ چلا موسم خراب ہے، سفر نہیں ہو سکتا. کہتا ہے کہ میں نے سوچا ٹائم بھی ہے اور بائی روڈ 6 گھنٹے لگیں گے، گاڑی میں چلا لیتا ہوں، میں بائی روڈ چلتا ہوں. کہا میں گھر آیا، میں نے گاڑی نکالی، ضرورت کی چیزیں رکھی اور میں نے سفر شروع کر دیا. 3 گھنٹے مسلسل سفر کیا تو آندھی آ گئی، آندھی طوفان بڑے شدید تھے. کہا میں رستہ ہی بھول گیا. میں کیا دیکھتا ہوں، میں تو کسی گاؤں میں آ گیا ہوں. کہا پریشانی کے عالم میں گاڑی سے نکلتا ہوں، پریشانی میں اضافہ کہ گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا. کہا اور پریشانی بڑھ گئی. سامنے گھر تھا، جا کے دروازہ بجا دیا. اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا. کہا میں اندر چلا گیا. میں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت ہے بیٹھی بچے کو پھنگوڑے میں جھولا دے رہی ہے. میں نے کہا خاتون مسافر ہوں، رستہ بھول گیا ہوں، میں نے فون کرنا ہے. اس نے کہا یہاں بجلی بھی نہیں ہے، تو فون کی بات کرتا ہے. میں نے کہا خاتون گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. اس نے کہا مکینک شہر سے لانا پڑے گا، یہ تو گاؤں ہے، مسافر ہے نا، بیٹھ میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں. کہا میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ سوچوں میں نے کیا کرنا ہے. کہا میں بیٹھا تو مجھے کہتی ذرا جھولا دے نا بچے کو، میں کھانا لے کے آتی ہوں. کہا مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آئی. کلینک میں بیٹھ کے نخرے سے مریض چیک کرتا تھا، آج اس کے بیڑ میں بیٹھ کے بچے کو جھولا دے، خیر جھولا بھی دیتا ہوں، ہنسی بھی آتی ہے. اتنے میں وہ کھانا لے کے آتی ہے، میرے سامنے کھانا رکھتی ہے، میں کھانا کھانے لگا. میں نے پوچھا عورت یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا پوتا ہے. میں نے کہا اس کی ماں؟ کہا مر گئی ہے. میں نے کہا اس کا باپ؟ کہا وہ بھی مر گیا ہے. میں نے کہا جھولا روکتی کیوں نہیں ہے، کب سے جھولا دے رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ بیمار ہے، مریض ہے ہڈیوں کا، اگر جھولا روکتی ہو نا تو اس سے درد ہوتا ہے. کہا تو نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ کہا بڑے علاج کروائے ہیں مگر ٹھیک نہیں ہوا. سنا ہے ایک ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے اور کلینک اس کا ریاض میں ہے، بڑا مہنگا ہے، اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے اور میں اس تک نہیں جا سکتی. اور نام اس کا ڈاکٹر عمر ہے. اور میں نے کل عشاء پڑھی تھی تو یہ سو گیا تھا. میں نے مصلی بچھا کے بات کی تھی اللہ سے، میرے اللہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میری بہو بھی مر گئی ہے، میری آنکھوں کا تارا میرا پوتا ہے، مالک یہ روتا ہے، درد مجھے اب ہوتا ہے. میں نے اللہ سے بات کی تھی، میرے اللہ میں نے سنا ہے ڈاکٹر عمر اس کا علاج کر سکتا ہے مگر میں تو نہیں جا سکتی. میں نے بات کی تھی اللہ سے، مالک میں نہیں جا سکتی نا، تو ڈاکٹر عمر کو لا سکتا ہے. ڈاکٹر عمر کہتا ہے میرا نوالا گر گیا. عورت کہتی کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے کہا عورت تیری دعائی تو تھی نا، آندھی بھی آئی ہے، طوفان بھی آیا ہے، میں رستہ بھی بھولا ہوں، گاؤں بھی تیرا تھا، میں نے دروازہ بھی تیرا بجایا، ڈاکٹر عمر تیرے گھر میں آیا ہے. بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمارا کردار بہت گندا ہو گیا ہے، ہماری بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہماری بچیوں کے دوپٹے اتر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کتنے گندے ہو گئے ہیں، ہمارے کتنا کردار خراب ہے. ہماری مسجد سے جوتیاں چوری ہوتی ہیں، ہماری ٹوٹیاں اترتی ہیں مسجد سے. ہمارے جنازوں میں پتہ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اپنی اپنی جیب کا خیال رکھنا.
اعلان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ دیکھو ہم کتنے خراب ہو گئے. اور پتہ ہے ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا بوڑھا کیا کر رہا ہے؟ میں امامت نہیں کرتا، ادارہ چلا رہا ہوں، مصروفیت ہے. جب میں آج سے 25 سال پہلے میں امام مسجد تھا، میں نے 2 سال تسلسل سے امامت کی. جب میں امام تھا تو پوری صف تہجد میں بابوں کی ہوتی، پوری صف تہجد کی ہوتی تھی. پہاڑی علاقہ تھا KPK میں. تو آپ یقین مانیے گا، کیونکہ مسجد کے اندر حجرا تھا، میں جب مسجد میں آتا پوری صف ہوتی مگر پتہ نہ چلتا مسجد میں کوئی ہے، سارے اپنے اپنے مسجد ہوتے. ان لوگوں کی تہجد کی وجہ سے ہم مسجد میں. اور اب باب فجر میں بھی نہیں، اب باب فجر میں بھی نہیں. کدھر گئے بابے؟ یہ جوان کدھر گئے جس قوم کے بوڑھے شادیوں میں لٹی مارے، جس قوم کی بوڑھیاں تبلے بجا کے مائیے گائیں، جس قوم کی بیٹیاں بال کھول کے ناچیں، جس قوم کے جوان موبائلوں پہ عزتیں لوٹے. پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی، پھر وہ قوم لٹ جاتی ہے. آج صورت اس چیز کی ہے، آپ اپنے آپ کو بیدار کریں. ہمارا کردار خراب ہو رہا ہے، اپنے کردار کو درست کریں. آج کیا بہن نہیں رو رہی؟ میں کس موضوع پہ آپ سے بات کروں؟ اس معاشرے سے میں کس طرح بات کروں؟ کون سا پہلو چھوڑوں میں؟ آپ دیکھیں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، سردی کی سخت رات ہو، سفر ہم بھی لمبے کرتے ہیں، آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بندہ جا کے نا ہوٹل پہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، ڈرائیور کو چائے پلانی ہے، یہ جاگتا رہے گا تو ہم بھی جاگتے رہیں گے، یہ سو گیا تو ہم بھی گئے. اب جب چائے تو ڈرائیور پوچھتا ہے تم بھی چائے پیو گے، تو ہم کہتے ہیں گاڑی میں منگواؤ، باہر نہیں نکلنا. تو پھر ڈرائیور گاڑی میں چائے منگاتا ہے. تو چائے لینے کے لیے پتہ ہے ایک چھوٹا سا لڑکا آتا ہے، رات کا 1 بج رہا ہے، یہ چھوٹا سا لڑکا چائے لے کے آ رہا ہے، اس کے ابھی گال سرخ ہے، اور وہ چائے لے کے آ کے نا شیشہ بجاتا ہے. ہم شیشہ نیچے کرتے ہیں، اس سے چائے لے کے نا پھر شیشہ اوپر کر دیتے ہیں. وہ کہتا تو کچھ نہیں، بہت کچھ کہتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں سردی لگ رہی ہے نا، گاڑی سے باہر نہیں آتے ہو نا، میں بھی تو کسی کا بیٹا ہوں نا، دیکھو میرے جسم پہ جرسی بھی نہیں ہے، دیکھو جرابے بھی نہیں ہیں، میں ہوٹل والے کی گالیاں سنتا ہوں، رات کو سردی میں کانپتا ہوں. صرف قصور اتنا میرا باپ نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں نا، اور میری عمر کے بچے تو اس ٹائم مزے سے سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا باپ نہیں ہے. باپ ہوتا تو میں یوں دھکے نہ کھاتا، میں بھی چین سے سوتا. جس گاؤں کا رہنے والوں، میرے گاؤں کے لوگ ظالم ہیں نا، وہ ناچنے والوں کو پھر لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہیں. ہم یتیموں کے اسکولوں کی فیسیں تو نہیں دیتے، اگر ہم یتیموں کے اسکولوں کی فیسیں دیتے تو ہم کسی اسکول میں پڑھ لیتے، رات کو یوں دھکے تو نہ کھاتے. میرے پیارے بھائی، اب تو ہماری معافی بھی مقصد ہے، بڑے پیسے زیادہ ہے، بڑا نخان بلاؤ بھائی، جو خود بھی لوٹی مارے ہم بھی لوٹی مارے. اور رات کو 1 بجے تک محفل ہے اور فجر میں نظر کوئی نہیں آ رہا. اور اب تو محفل بھی، میں نے ایک اشتہار پڑھا تھا، اللہ اکبر، یہ امت کس طرف جا رہی ہے. اشتہار میں اکثر عمرے کا ٹکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، خوشائن بات ہے، لیکن کبھی کبھی اشتہار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 بچیوں کو جھیز دیا جائے گا. اور ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے، میں اپنے درد کی بات کروں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم اجتماعی شادیاں کریں گے، اجتماعی شادیاں کریں گے. اجتماعی شادیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ غریبوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ یتیموں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے مل کے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے جہیز کا انتظام کرتے ہیں، ان کو دلہن والے کپڑے بھی پہناتے ہیں، اور ان کو ایک لائن میں دلہنیں بٹھا دیتے ہیں، ایک لائن میں دولہے بٹھا دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اے شادیوں کے فنکشن ارینج کرنے والے، اس لائن میں اگر تیری بیٹی بیٹھی ہو، تجھے پسند ہے کہ تو اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے اس لائن میں بٹھا، یہ کون ہے، یہ دلہنیں ہیں، ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کے باپ نہیں ہیں. اگر باپ ہوتے تو اس لائن میں تو نہ ہوتی، یہ عزت کے ساتھ جاتی. تو نے دینا ہی تھا تو عزت سے دیتا. یہ تو نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے؟ تو اپنی بابا کی خاطر بچیوں کے تو خوشیاں لے رہا ہے. زندگی میں یہ حسین دن تھے، تو نے اس کا تماشا بنا دیا. اور پھر وہ جو اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ بچیوں کا جہیز دیا جائے گا، لوگ کہتے ہیں خوشائن بات ہے. ارے بھائی، جہیز 2 بچیوں کو دینا تھا اور آس 20 بندوں نے لگا لی. ایک بوڑھا آدمی جس کی ٹانگیں بھی دکھتی ہیں، جس کی کمر بھی دکھتی ہے، بڑھاپا ہے، بیٹی جوان ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، غلطی سے اشتہار پڑھ لیا اس نے کہا چل بیٹی، ہو سکتا ہے اس میں کام بنی جائے. سردی ساری میں وہ بوڑھا کامتا رہا. اور جب ٹکٹ وہ کرا ہوئی، اس بوڑھے کو تو نہیں نہ ملا. بوڑھا بڑی مشکل سے اٹھا، گھر گیا. جب دروازہ بجانے لگا نا، تو دروازہ پتہ کس نے کھولا؟ جس بیٹی کی سردی میں کانپتا رہا تھا. مجھے پتا جب بیٹی نے دروازہ کھولا، بوڑھے نے بیٹی سے نظر کیسے ملائی ہوگی؟ بیٹی تیرا باپ بڑا بے بس، وہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا. میرے بھائی،
ہم پتہ نہیں اپنی خوشیوں کے لیے کتنی کو خوشیاں لوٹ لیتے ہیں، کتنوں کو اذیتیں دے دیتے ہیں، کتنوں کو تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں. اور یہاں تو سگے بھائی ظالم بنے ہوئے ہیں. بھائی بہن سے جا کے رشتہ مانگتے ہیں، تیری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے. بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں، بہن سے رشتہ طے کر کے آتے ہیں، پھر بہن سے چیز کی اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ غریب بہن ٹوٹ جاتی ہے. بھائی میں تو سمجھی تھی تو میرا بھائی ہے، ہمدرد ہے، اور تو اب مجھ سے ڈیمانڈیں کر رہا ہے. بہن پھر کہتی ویر ٹینشن نہ لے، میں سب کچھ دوں گی، میں سب کچھ دوں گی، میں قرضے اٹھاؤں گی، میں تجھے دوں گی. وہ سب کچھ قرضہ اٹھا کے بیٹی کو بیاہ کے دیتی ہے. اور رشتہ مانگنے سے پہلے تو نے کہا تھا بہن میں سے رانی بنا کے رکھوں گا، لیکن مہینہ نہیں گزرا تو نے تانے دینے شروع کیے. وہ گھر میں گئی تو رو کے کہتی ماں ماما اب ماما نہیں ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے. پھر تیری بہن کہتی بیٹی خیر ہے، تیری تقدیر میں یہی لکھا ہے، بیٹی گلا نہ کرنا، اے میری بیٹی روٹھ کے نہ آنا، اگر تو روٹھ کے آ گئی تو بقیہ بہنوں کے رشتے نہیں آئے. بیٹی تیرے مقدر میں یہی لکھا ہے، کب سے تو پتھر ہوا ہے، کیوں اپنی بہنوں کو رلاتا ہے، کیوں اپنی ماں کو رلاتا ہے. اسی لیے ڈاکٹروں سے تو ٹائم لے کے ٹیسٹ کرواتا اور تیرے مرض کا سمجھ نہیں آتی. میں تجھے بتاتا ہوں بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگے ٹیسٹ کروانے کی. جا اپنی بہن کے گھر، غریب بہن کے گھر میں جا، کچھ لے کے جا، تیری بہن خوش ہو جائے گی. پورے سسرال میں کہے گی میرا ویر آیا، میرا بھائی آیا، اور وہ چائے بناتے ہوئے کہے گی او ویر اللہ تیری زندگی کرے، تو سسرال میں آئے، میرے کو پتا چلا میرا بھی کوئی آیا نا، میرے پیچھے کوئی آنے والا ہے. اب وہ خوش خوشی چائے بنا رہی ہے اور تجھے دعائیں دے رہی ہے، اور میرے بھائی تیرا اللہ بھلا کرے، تو میرے گھر آیا نا، میرا سر اونچا ہو گیا. وہ چائے محبت والی بنا کے جو لائے گی نا، خدا کی قسم وہ ڈرپے کام نہیں کرے گی، وہ ٹیکے کام نہیں کرے گی، جو بہن کی پیار والی دعا والی دو چائے کام کرے. میرے پیارے بھائی اس طرح رشتے بہت کھوکھلے ہو گئے، ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے. میں ایک شعر سناتا ہوتا ہوں، کتاب میں نہیں پڑھا، ڈمبر کے پیچھے پڑھا ہے. لکھا یہ تھا سپیروں سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. لگی آگ بچا کچھ سامان چلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. میرے بھائی بہت خوبصورت مسجد ہے، اور مسجد کی خوبصورتی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں. لیکن میری بھی کہانی سن لیں، میرا درد بھی سن لیں کہ یہ مسجد کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن مجھے بتانا مسجد کا جو امام ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے. محراب میں ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ آئی کہ امام بھی انسان ہے، اس کی بھی کوئی ضروریات ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر جواب دیں گے تو اچھا لگے گا. اگر امام کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہو، کتنی؟ جو قوم بول نہیں سکتی وہ دے گی کیا؟ جس کو بولنا مشکل لگتا ہے وہ دے گی کیا؟ آپ سرچ کریں نیٹ پہ، عیسائی جو ہے نا، عیسائی اقلیت ہیں، ان کے پادری کی تنخواہ 1,00,000 سے زیادہ ہے. آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں کر رہا. 1,00,000 سے زیادہ ان کی تنخواہ ہے پادریوں کی. لیکن بھائی ہمارے یہاں تو جو ٹوٹی جوتیاں ہوں، پرانے سے کپڑے ہوں، کہتے ہیں یہ ہمارا مسکین سا استاد ہے. ہمیں تو بھائی امام کی رہائش اچھی، سواری اچھی ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، امام کی یہ سواری اچھی کیوں ہے. میرے بھائی اگر تیرے امام کی رہائش اچھی ہے نا، لباس اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے، لوگ دین کی طرف آئیں گے، لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے. اور میں جو سوال کر رہا ہوں، اگر اللہ کرے آپ میرا ساتھ دے دیں، کتنی تنخواہ کہیے؟ اوپر والا اسپیکر نہیں چل رہا؟ نہیں، آپ کے گھر والے نہیں سن رہے، ٹینشن نہ لیں، گھر جائیں تو ریمانڈ لے آپ نے کیا بات کی ہے، کیونکہ اب تو حساب کتاب گھر سے ہوتا ہے سب کچھ. ہم تو لکڑیاں اٹھا کے لانے والے لوگ ہیں. یس سر جی ٹھیک ہے، جیسے آپ فرمائیں، بس یہی ہے، گزارا کر رہے ہیں، اتنا ہم نے اپنا کو گرا دیا. کتنی تنخواہ کہیے؟ شکر ہے بول پڑے ہیں. اگر تنخواہ امام کی 1,00,000 ہے، ایمان سے بتائیں لوگ اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجیں گے یا مدرسے؟ نہیں سمجھ آئے گا. اور مدرسے آباد ہوں گے تو دین کتنا ترقی کرے گا. اور مدارس میں جب آپ ذہین بچے بھیجیں گے، ذہین بچے بھیجیں گے، جب وہ پڑھ کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب تو PhD کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ. اور یقیناً آپ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، تو آپ امام کو امام رکھیں. اور چلیے اب آپ نے بہت اچھا سن لیا ہے اور بات پوری ہو گئی ہے. یہ مسجدیں جتنی جنت میں جائیں، کشتی کی مانند ہوں گی، سوار نمازی ہوں گے، تو نمازی سبحان اللہ کہے گا، جو جمعے میں بھی نہ آئے وہ کیا سبحان اللہ بولے گا. یہ ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی کشتی کی مانند، اس میں سوار نمازی ہوں گے، اس کو چلانے والا امام ہوگا.
اس کشتی کو چلانے والا آج امام سے دوستی بنا کے رکھو، ورنہ اس ٹائم امام کہے گا نیچے اتر، اس ٹائم تیرا نمبر تھا، اب میرا نمبر ہے۔